اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی اسلام کی تقدیر ہے زینب، نبیوں کے ہر ایک خواب کی تعبیر ہے زینب۔ بولے تو صدا جرت شبیر ہے زینب، چپ رہ کے بھی قرآن کی تفسیر ہے زینب۔ اسلام تو قائم ہے حوادث کے بھنور تک، زینب نے ضمانت دی ہے قیامت کی سحر تک۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مصائب لا انتہا اور لا محدود ہیں۔ انہوں نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، رسول اللہ کی شخصیت کے بعد سب سے عظیم شخصیت اپنے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ولایت سے لوگوں کو چشم پوشی کرتے دیکھا۔ انہوں نے وہ عہدہ جو کہ جس کے لیے رسول خدا امام علی علیہ السلام کو معین کر گئے تھے، اسے لوگوں کو غاصبانہ طور پر اس پر قبضہ کرتے دیکھا۔ اپنی والدہ گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سے باغ فدق کو چھینتے دیکھا، اور اپنی والدہ جناب فاطمہ زہرا کے زخمی جسد عالیہ کو شب کی تاریکی میں سپرد کا خاک ہوتے دیکھا، اور پھر اپنے والد بزرگوار جو کہ صفت عدالت کی وجہ سے شہید کر دیے گئے تھے، ان کا صدمہ برداشت کیا۔ اپنے ہی خاندان میں دشمن نے ان کے بھائی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کو زہر خوارانی اور شہادت کا جام پیتے دیکھا۔ جب یہ تمام مصائب برداشت کر لیے تو پھر جناب زینب عالیہ کربلا پہنچیں، جو کہ خود ایک کرب و بلا کی زمین ہے۔ یہاں پر وہ مصائب برداشت کیے جو کہ ایک عام انسان پر پڑتے تو شاید اس کی کمر ٹوٹ جاتی۔ دوستوں کی بے وفائی کی مصیبت، بچوں کی التش کی صدائیں، شہدائے کربلا کو شہید ہوتے دیکھنا اور پھر ان کے جسم کو خون آلودہ دیکھنا، سید الشہداء کے سر اور ان کے اہل و عیال کے سروں کو نوک نیزہ پہ بلند دیکھنا، خیام اہل بیت کو جلتے دیکھنا، چادروں کو چھنتے دیکھنا، خواتین اور بچوں پر کوڑوں اور تازیانوں کی بارش کو دیکھنا، یہ تمام مصائب اگر ان میں سے ایک مصیبت بھی کسی قوی مرد پر پڑتی تو وہ اسے برداشت نہ کر سکتا۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود ہم ممکن نہیں ہے کہ ہم جناب زینب عالیہ السلام اللہ علیہ کے ضمیر میں نظر ڈال کر دیکھ سکیں کہ ان کے ذہن و قلوب میں کہ کون سے غم پوشیدہ تھے، کہ وہ کس کشمکش میں مبتلا تھیں، ان کے ذہن و قلب میں کون سا تو غموں کا سمندر اور ایک طوفان برپا تھا۔ انہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے اندر کون سے غم اور سوز و غم جو ہے وہ اپنے اندر برداشت کیے ہوئے تھیں، اپنے اندر لیے ہوئے تھیں۔ صبر میں بے مثال، شجاعت میں بے بدل، قدموں میں بھی ثبات، ارادوں میں بھی اٹل، سیرت میں بردبار، بصیرت میں بے خلل، معیار باوقار تو گفتار برمحل، انسان کو زندگی کا کرینہ سکھا گئیں، زینب حسینیت کو بھی جینا سکھا گئیں۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے صبر کے حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور دیکھیں گے کہ انہوں نے ہماری کیسے صبر کے حوالے سے رہنمائی کرنا چاہیے ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اندر بھی جناب زینب سلام اللہ جیسا صبر جو ہے پیدا کر سکیں۔ آئیے میں آپ کا تعارف کراؤں، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرت حسین صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آج ہم جناب زینب کے صبر پر گفتگو کریں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے نہ صرف جسمانی صدمات بلکہ روحانی صدمات کو بھی برداشت کیا، کیونکہ جسمانی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کس طرح کی اذیتوں اور مصیبتوں سے وہ گزریں، نہ صرف وہ گزریں بلکہ انہوں نے اپنا صدمہ برداشت نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو، اور خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو
کربلا کے بعد شام غریباں سے لے کے شام تک بچوں کے اوپر جب تازیانے اور دروں کی بارش ہوتی تھی تو وہ کیسے بیچ درمیان میں حائل ہو جاتی تھی تاکہ وہ تازیانہ جو ہے وہ بچوں پر نہ لگے اور ان پر لگ جائے. تو ایک تو ان کے اپنے تازیانے اور دروں کی مصیبت، دوسرے بچوں کی بھی مصیبت انہوں نے اپنے اوپر لی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی طور پر ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور ان کے خاندان کو جن لوگوں سے واسطہ پڑ رہا تھا وہ لوگ ان کے جد بزرگوار جو تھے ان کے آزاد کردہ غلاموں کی نسل سے تھے اور وہ ان کے پر اس طرح کے ظلم و ستم کر رہے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روحانی اور جسمانی مصائب پر صبر کرنا ہی صبر عظیم ہے؟ بے شک نبیلہ بہن، آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں جناب زینب کے اس صبر عظیم پر آپ کے توسط سے سلام عرض کرتی ہوں کہ میری شہزادی اپنے کردار کے ذریعے سے دنیا کے سامنے ایک ایسی قوت بن کے ابھری ہیں کہ انسان اگر رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو جناب زینب کی ذات جو ہے وہ بہترین، کامل اور مکمل نمونہ ہے. اور جیسا کہ جناب زینب کے حوالے سے جو ہمیں اسلامی میٹیریل جو بھی لٹریچر ہے اس میں جو ہمیں ان کے کردار کے حوالے سے جو رہنمائی ملتی ہے، تو جس قسم کے موضوعات پہ ان کی شخصیت کے کتابیں علماء نے، مفکرین نے اور ادیبوں نے لکھی ہیں، تو اس میں دیکھیں کہ جناب زینب کو کہیں شیر دل خاتون کہا گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا عزم و ارادہ تھا ان کا، اور کیا ان کے اندر قوت ارادی تھی، کیسی قدرت تھی کہ انہوں نے، جیسا کہ ابھی ابتدا میں آپ نے جو منظر کشی کی ہے، وہ ایک سوز و دل رکھنے والا انسان، ایک محبت اور ایک نرماہٹ رکھنے والے انسان کے لیے بہت ہی گراں ہے کہ جو حالات کا ہماری شہزادی زینب نے تن و تنہا مقابلہ کیا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی ایک پوری ٹیم ہے کہ جس کے ساتھ مل کے انسان جو ہے وہ اس سچویشن کو فیس کرتا ہے، مگر جناب زینب کے حالات میں ہم کو موسٹلی ان کا جو بھی یہ حادثات کو جو انہوں نے برداشت کیا ہے وہ تنہا ایک شخصیت کی صورت میں، گو دوسری خواتین اور بچے ساتھ بے شک ساتھ تھے، مگر وہ سب وہ تھے کہ جن کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ اور وہ لیول نہیں تھا کہ جو ایسی سچویشن میں وہ اپنے اندر، اگر جناب زینب کی شخصیت مثل سپر کے ان کے ساتھ نہ ہوتی تو نیچرلی ان کے لیے جینا دوبھر تھا. اور اگر آپ دیکھیے کہ جن مصائب کو ان بیویوں نے، سلام ہے ان بیویوں پر، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کسی بھی منزل پر جناب زینب کو تنہا نہیں چھوڑا، بالکل، کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اب ہم سے یہ مصیبتیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں، لہٰذا اب ہمارے تو وارث شہید ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم اب اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں. مگر یہ کیا تھا؟ یہ جناب زینب کو وہ عزم تھا، جناب زینب کا وہ جذبہ ایثار و قربانی تھا، وہ ثابت قدمی تھی کہ وہ ان عورتوں کا بھی سہارا بنی، اور انہوں نے بھی جناب زینب کا اس حوالے سے ان کے نقش قدم پر چلی ہیں. مگر اگر بظاہر دیکھا جائے تو جس طریقے سے جابر اور ظالم بادشاہوں کے اور حاکموں کے سامنے جو روبرو گفتگو فرمائی ہے وہ جناب زینب ہی نے جو ہے وہ فرمائی ہے. تو جناب زینب کے کردار کے لیے میں صرف اتنا عرض کروں گی کہ سورہ بقرہ کی وہ آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس آیت کی مکمل تعبیر جناب زینب کی شخصیت ہے کہ انہوں نے دیکھیے کس طریقے سے صبر سے اور صلاۃ سے ان حالات میں مدد طلب کی، اور کسی سے مدد طلب نہیں کی ہے سوائے صبر اور صلاۃ کی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اس جذبہ صبر سے
کہ جس نے ان کے اندر وہ قوت پیدا کی کہ وہ اس طریقے سے ایسی سچویشن میں کہ جہاں پر اسیری کی کیفیت ہو، آپ کے جو ہے وہ ہر طرح سے آپ پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی جائے، انسانیت اتنی جو ہے وہ شیطانیت کے اندر، شیطان اتنا حاوی ہو چکا تھا کہ انسان جو تھے حیوانوں سے بدتر رویہ آل رسول کے ساتھ ان کا برتاؤ تھا، اور ایسی سچویشن میں اپنے اندر وہ ثبات پیدا کرنا، اپنے اندر وہ پیشنس پیدا کرنا، اپنے اندر وہ کہنا چاہیے قوت برداشت، اور اس قوت برداشت میں اپنے جذبات اور احساسات پر قابو پاتے ہوئے بہت ہوشمندی کے ساتھ، بہت دلیری کے ساتھ ان تمام صدمات کا مقابلہ کرنا، یہ کوئی سہل اور آسان کام نہیں تھا۔ یعنی کہ ہم تو صرف واقعات کو جو روایتوں کے حوالے سے ہم تک پہنچے ہیں، ان واقعات کو ہم، سچی بات ہے نبیلہ بہن، کہ اس سچویشن کی گہرائی کو ہم سمجھنے کی سکت ہی نہیں رکھتے ہیں کہ جس حالات کو جناب زینب نے اس منزل پر فیس کیا اور کس خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی مصیبت جو واقعہ کربلا کے بعد جس پہ کہ مطلب کہ ان پہ آئی، وہ تھی خیموں کا جلنا، چادروں کا چھننا، اور امام وقت کی ذمہ داری، بے شک، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ بچوں اور خواتین کا پریشان ہونا۔ تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک پریشانی یا ایک صدمہ ان پہ ایک ایٹ اے ٹائم آیا، جی، ان پہ تو جیسے صدمات کی ایک بچھاڑ تھی یا بارش تھی۔ تو اس حالات میں میں سمجھتی ہوں کہ واقعی میں جناب زینب تھیں، جتنا بھی ان کا ذکر کیا جائے، جتنا بھی تذکرہ کیا، میرا خیال میں کم ہے کہ یہ وہی عظیم شخصیت ہیں کہ جو ان تمام چیزوں کو ایٹ اے ٹائم اور جس جگہ پہ بھی گئی ہیں، ہمیں ایک وقت میں ایک مصیبت نہیں ہمیں ان سے گزرنا پڑا، ایک وقت میں کئی مصیبتیں ان پہ آئی ہیں جس پہ وہ گزری ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ، ہم لوگ تو ایک مصیبت آتی ہے، ایک پریشانی آتی ہے تو ہم کیسے نڈھال پہ بس ہو جاتے ہیں اور بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے بعد جب وہ کوفہ میں پہنچتی ہیں تو ایک مصیبت نہیں ہے، ان کو کتنی چیزیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، اپنی وہ یاد کر رہی ہیں بچپنا کہ جب ایک وقت تھا کہ وہ اس شہر کی شہزادی تھیں، پھر لوگوں کا ہجوم، پھر چادریں نہیں، اور بھوک اور پیاسے بچوں کی بھی آوازیں، بچوں کے بھی فریاد کے وہ بھی، تو پھر مطلب کہ اس کو آپ کیسے، اس پہ آپ کیسے روشنی ڈالیں گی کہ اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ جی نبیلہ بہن، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا اور ان کی شخصیت کا جتنا بھی ذکر کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ جیسا کہ علماء دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے امام حسین کا ہر انسان کے اوپر حق ہے، اسی طریقے سے جناب زینب کا بھی ہر انسان کے اوپر حق ہے، کیونکہ جناب زینب بھی اس محسن انسانیت کے ساتھ اس تحریک میں برابر کی شریک ہیں، بلکہ ایک منزل ایسی بھی آئی ہے کہ جہاں پر وہ تنہا اس تحریک کو لے کر چلی ہیں۔ اور اس کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں ماضی میں جناب زینب کی شخصیت کو، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں وہ دور کہ جب اسلام اپنے عروج پر تھا، پوری پاور اسلام کو تھی اور فتوحات تھیں، اور وہ دیکھ رہی تھیں کہ کس طریقے سے مسلمان چوک در چوک دین حق میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر جناب زینب اس منزل پر بھی ساتھ تھیں کہ جب فتح مکہ میں انہوں نے اس خط بھی ان مشرکوں کو اور کافروں کو کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہ اس بات سے بھی واقف تھیں کہ جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ مسلمان جو فتح مکہ سے پہلے کے ہیں اور فتح مکہ کے بعد کے مسلمان برابر ہیں؟ نہیں، کبھی بھی
جو ہے منافق اور مومن برابر نہیں ہو سکتے. تو وہ آمیزش دائرہ اسلام میں اس گروپ کی بھی شامل ہوئی ہے کہ جنہوں نے منافقت جن کے دل میں تھی، جو کہ مومن نہیں تھے، جنہوں نے دل سے دین اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی کہ وہ مجبور تھے کلمہ پڑھنے کے لیے. تو ظاہر ہے جب ایسے افراد کا داخلہ دین حق میں ہوا ہے اور دائرہ اسلام میں ایسے افراد، ایسے گروہ شامل ہوئے ہیں، تو نیچرلی کہ جب منافقت جو ہے وہ شامل ہو جائے کسی بھی تحریک کے اندر، تو اس تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے جو انسان کے اندر جو صلاحیتیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قابلیت اس کو عطا کی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ بہت انسان کو اس کے لیے کاوش کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. سہل اور آسان نہیں ہے کہ ایسے گروپ کے ساتھ، ایک تو ہے نا متقی و پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ آپ اس دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کے ساتھ اسلام کو پروان چڑھانا، وہ ظاہر ہے کہ ایک آپ کو ایک سپورٹ ہے. اور ایک وہ ہیں کہ جو بظاہر انہوں نے اپنے چہرے پر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، مگر منافقت ان کے دل میں ہے اور وہ پس پشت آپ کے جو ہے وہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش میں ہے. تو اس سچویشن کو کسی حد تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی کے دورانیہ میں اس ڈیفیکلٹی کو فیس کیا، اور جس کا انہوں نے بار بار اظہار بھی کیا ہے اور اپنی بزم سے ایسے منافقین کو باہر نکالا بھی ہے کہ جنہوں نے حکم رسول اور حکم خدا اور حکم رسول پر کو ماننے سے انکار کیا. تو وہ سچویشن رسول کو بھی فیس کرنی پڑی، اور وہ جناب زینب کا وہ بچپنے کا دور تھا کہ جس میں انہوں نے اس طرح کی آمیزش مسلمانوں کے اندر دیکھی ہے. اور پھر اس کے بعد تو پھر زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی. پھر اس کے بعد جو انہوں نے ان منافقین کو کھلم کھلا، جن کو بعد وفات رسول جو میدان مل گیا ایکسپلائٹ کرنے کا، دین حق کو ایکسپلائٹ کرنے کا، مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا، تو وہ ظاہر ہے وہ دور بھی انہوں نے دیکھا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جناب زینب کس طریقے سے ہماری تربیت کر رہی ہیں، فکری تربیت کر رہی ہیں کہ انسان کو حالات اور سچویشن سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حالات اور سچویشن پر غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ زمانہ کس طریقے سے کروٹ بدل رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کی شخصیت، آپ کے ارادے، آپ کے عزم میں جو ہے وہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے کہ آپ کی کردار سازی کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کو زمانے کے اویئرنیس ہو اور کرنٹ افیئرس پہ آپ کی نظر ہو اور آپ سچویشن کو جانیں. تو میں صرف یہ عرض کری تھی کہ جناب زینب کی شخصیت جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ اس طریقے سے، جسے کہتے ہیں نا کہ جب کاربن آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کی گرمی سے اس کاربن کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی کہ وہ سونے کی جو ہے وہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو جناب زینب کی شخصیت بھی اسی طریقے سے انہوں نے زمانے کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے وہ کندن جو ہے وہ بنتی چلی گئیں، اور ان کی شخصیت جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی چلی گئی کہ تمام انسانیت کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو ول پاور جناب زینب میں تھی، آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ بڑے سے بڑے قوی مرد کے اندر وہ قوت ارادی نہیں ہو سکتی جو جناب زینب میں ہے، کیونکہ انہوں نے حالات کا جائزہ لیا، تجزیہ کیا. پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کی مادر گرامی جو سیدۃ النساء العالمین ہے، انہوں نے جس سچویشن کو فیس کیا، جس مسلمانوں کی بے وفائی کو، تو وہ چیز بھی ان کی تربیت کا خاصہ بن گئی، حصہ بن گئی. پھر 25 ایئرز جو انہوں نے اپنے والد کو جو ہے وہ اس حال میں دیکھا کہ پیکر صبر بن کر امام علی نے جو تربیت سازی کی ہے، کردار سازی کی ہے اپنی اولاد کی، اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. اس پر ان کی نظر تھی. پھر امام حسن کے وہ 10 سال کہ کس طریقے سے انہوں نے ایسے شاطر حکمرانوں کو فیس کیا ہے
کہ آپ نے حجت تمام کرنے کے لیے ہر چیز کا جو ہے وہ اپنے مطلب کمپرومائز اس صورت میں کیا کہ دین حق کی بقا کے لیے. جو بھی آل رسول نے کمپرومائز کیا دین حق کی بقا کے لیے، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو ہے کسی صورت بھی ایسے جابر اور نافرمان حکمرانوں کے ساتھ کمپرومائز کرتے. مگر امام حسن کی صلح نے ان کے اندر وہ قوت برداشت اور صبر کے جذبے کو اور نکھار دیا. بالکل. پھر امام حسین کے وہ 10 سال کہ کس طریقے سے امام حسین بظاہر مدینے میں جو ہے وہ بظاہر دنیا کے سامنے ان کی کوئی ایسی واضح اس 10 سال کے پیریڈ میں ان کی کوئی ایسی موومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے، مگر یہ نہیں تھا کہ وہ غافل تھے ان کو حالات کے. وہ 10 سال انہوں نے آبزرو کیا زمانے کو، اسلامی معاشرے کو، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا، اور ایسا عظیم فیصلہ کیا قیام کا کہ جس کی وجہ سے آج دین حق کا جو پرچم حق ہے وہ سر بلند ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ 3 ائمہ، ایک معصومہ مادر گرامی کی صورت میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کردار تھے. یہ کون ہے؟ یہ آل ابا ہے نا، یہ پنجتن پاک کہ جن کے عظمت نگاہ قدرت میں جو یہ ہستیاں پنجتن پاک، وہ مرتبہ اور مقام کسی کا بھی نہیں ہے. تو جناب زینب کو یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کو یہ اپارچونٹی ملی کہ انہوں نے آل ابا کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی، اور فقط بسر نہیں کی ہے بلکہ ان پنجتن پاک کے ہر فرد کے فکر کو اور ان کی عمل کو اور ان کی کہنا چاہیے کہ اقدامات کو جو ہے وہ انہوں نے اس کا جائزہ لیا، تجزیہ کیا، اور پھر اس کے ذریعے سے اپنی کردار میں، اپنی شخصیت میں وہ بردباری پیدا کی، وہ مستقل مزاجی پیدا کی، وہ قوت ارادی، عزم و ارادہ پیدا کیا، اور پھر اسی چیز کو لے کر آپ نے اسی سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اتنا کہنا چاہیے حالات کا، سنگین حالات کا مقابلہ کیا ہے، جو میں بار بار کہتی ہوں کہ انسان کی تاریخ میں ایسے حالات جو ہے نہ کبھی آئے تھے اس سے پہلے، اور نہ قیامت تک ایسی سچویشن آئے گی جو جناب زینب نے جن حالات کا مقابلہ کیا ہے. بے شک، بالکل بچا فرمایا آپ نے. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب السلام اللہ علیہ نے، ہم کافی پیچھے بھی اپنے پروگرامز میں پوائنٹ ڈسکس کیے خطبات کے حوالے سے بھی کہ کس طرح ہر موقع پہ صبر کیا. ایک چیز جو میں اس دن کتاب میں پڑھ رہی تھی اور مجھے بڑا دکھ ہوا پڑھ کے کہ خود بات ظاہر ہے جب کوفہ میں داخل ہوئیں تو وہ سارا منظر ان کو اپنا یاد آیا، لیکن ایک چیز جو بہت ہمیں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ کوفہ میں ابن زیاد نے جب خط بھیجا یزید کو کہ ویٹ کرے کہ دیکھے کہ اب ان کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے اسیران کے ساتھ، تو اس دوران میں اس نے ان کو ایک بہت ہی تنگ و تاریک مکان میں کہتے ہیں کہ وہ کھنڈر کی طرح ایک تقریباً جگہ تھی جہاں پہ کہ ان کو رکھا گیا، اور وہاں پر پھر عورتوں کہتے ہیں کہ روز ایک مجمع ہوتا تھا کہ عورتیں اور خواتین اور مختلف بچوں کے ساتھ آتی تھیں اور ان کو دیکھنے آتی تھیں اور ملنے آتی تھیں، تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ آپ مجھے اس حالات میں نہیں دے سکتے، صرف وہ خاتون میرے پاس آئے جو کہ خود اسیری کی حالت میں ہیں. تو مطلب کہ کیسے انہوں نے صبر کیا کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ کتنے دن کھانا نہیں ان کو دیا جاتا تھا، یا بہت تھوڑا سا کھانا ملتا تھا جو کہ جناب زینب اپنا کھانا بھی بچوں کو دے دیتی تھیں. اور یہ وہ شہر تھا کہ جہاں پہ یہ ان کے گھر سے فقیر اور محتاج اور اسیر جو ہے وہ سیراب ہوتے تھے. تو اس حالات میں بھی آپ کیا کہیں گی کہ واقعی میں کہ ایک بھی ظلم کی حد تھی کہ آل رسول کو، چلیں آپ اتنے بہت اچھے محل میں نہیں رکھ سکتے لیکن ایک کمفرٹیبل گھر میں تو کم از کم ان کو گھر دے سکتے تھے. یہ تو ایک انسانیت ہوتی ہے. دشمن بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کبھی آپ دیکھتے ہیں تو انسانیت کے تحت اگلے کو اتنا دکھ نہیں دیتا، کیونکہ یہ ایک ایکسٹریم ہے کہ جہاں پہ اس کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا جائے. یہ اصل میں سمجھتی ہوں یہ بزدلی ہے اگر یہ دیکھا جائے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں یزید بھی
اہل بیت اطہار کے پاور کو اور قدرت سے واقف تھا، اور ابن زیاد کو بھی معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ تو یہ یزید کی بھی اور ابن زیاد کی بزدلی تھی کہ ان کو یہ ڈر اور خوف تھا، تو اس بزدلی پر جو کہنا چاہیے قابو پانے کے لیے اس طرح کی توہین آمیز رویہ رکھا، تاکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم جتنا بھی ان کو آئسولیٹ کر دیں گے، جتنا بھی ان کو ہم حقیر اور ان کی تشہیر کریں گے، یہ کمزور ہو جائیں گے، یہ بے بس ہو جائیں گے، یہ لاچار ہو جائیں گے۔ ان کو اس کو اندازہ، کیونکہ وہ اپنے انداز سے سوچ رہا تھا نا کہ جب انسان اس طریقے سے کسی اس طرح ٹریپ ہوتا ہے، اس سچویشن میں آتا ہے، تو وہ پھر ہر چیز گیو اپ کر دیتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا حالات سے سمجھوتا کر لینا کہ بھئی اب ہم اتنے وہ ہو گئے ہیں، بے بس و لاچار ہیں کہ اب ہمیں تو سچویشن کو جو ہے جس طریقے کی بھی ہے خاموشی سے زبان بند کر کے مظلوم بن کے ہمیں اس سچویشن کو جو ہے وہ فیس کرنا ہے، مگر ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ وہ یہ سمجھا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے لیول پہ اہل بیت کو اگر اپنے لیول پہ نہ سمجھتا تو اس طرح کرتا نہیں، اگر وہ ان کی عظمت اور معرفت کو، ان کی مقام کو درک کر لیتا تو اس کی تو جرت ہی نہ تھی یہ کرنے کی، مگر اس نے اپنی طرف سے اس طرح کر کے وہ یہ سمجھا کہ اس طریقے سے ہم ان کے ارادوں کو، ان کے عزم کو کمزور کر دیں گے، یہ لاچار ہو جائیں گے، آخر ان کے لبوں پہ آ جائے گا اے ابن زیاد رحم کر، یہ ہم سے طلب کریں گے رحم۔ جی مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آل رسول وہ افراد ہیں کہ جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ آپ اگر جناب زینب کے کلامات جو اس سچویشن میں ان کی زبان سے جاری ہوئے ہیں، بازار کوفہ اور شام اور دربار ابن زیاد اور یزید میں کہیں بھی جناب زینب نے شکوہ عام پبلک سے نہیں کیا، بے شک لوگوں سے کہیں بھی شکوہ نہیں کیا، اپنے مصائب کا رونا نہیں رویا ہے کہ مطلب کہ ہم مظلوم ہیں، تم ہماری مدد کر دو، ہمیں اس سچویشن سے آزاد کرا دو، ہماری رسیاں کھلوا دو، نہیں۔ ہاں پردے کے لیے ضرور، کیونکہ ظاہر ہے پردہ ایک واجب امر تھا، اور آل رسول کے اندر جو پردے کی معرفت اور اہمیت تھی تو اس کے لیے انہوں نے وہ بھی اس لیے تاکہ دنیا اس پردے کی اہمیت کو جانے کہ عورت کی حیا، عورت کی عزت اس کے حجاب میں ہے، اس کے پردے میں ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ان لوگوں سے کہ جن کے اندر آل رسول کی محبت تھی اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ اسیر کوئی عام نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھے کہ یہ روم کے اسیر ہیں، یہ باغی ہیں، تو جب پتہ چلا کہ یہ آل رسول ہیں تو لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ بی بی آپ ہم سے کیا خدمت چاہتی ہیں، ہم کیا اس سچویشن میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ تب آپ نے ان سے چادروں کا طالب ہوئے ہیں۔ کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا کہ جناب زینب نے کہا ہو کہ یتیمہ حسین بھوکی ہے، پیاسی ہے، اس کے لیے پانی لا دو۔ ان چیزوں کی بھی آپ نے لوگوں سے، عوام سے طلب نہیں کی ہے، مگر ہاں حجاب کے حوالے سے آپ کا۔ تو جناب زینب نے کہیں بھی عوام الناس سے اپنی مصیبت کا رونا نہیں رویا ہے، اور آپ کے خطبے میں بھی ہے کہ میں شکوہ کروں گی ذات رب العزت سے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ آپ نے کہا کہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ ابن زیاد چاہتا تھا کہ وہ اتنا تنگ کرے ان کو کہ وہ بے بس اور لاچار اپنے آپ کو محسوس کریں، اور اپنے آپ کو ایک مظلوم سمجھتے ہوئے وہ جو حالات ہیں ان سے کمپرومائز کر لیں۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم، ظالم تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ظلم کرنے والا، اور مظلوم ظلم کو سہنے والا۔ تو ایک مظلوم وہ ہوتا ہے کہ جو ظلم کو سہتا ہے تو وہ مظلوم کہلاتا ہے۔ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہمیں مظلومیت کے حوالے سے کیا انہوں نے کردار ادا کیا، یا ہمیں کیا پیغام دیا؟ بالکل، دیکھیے مظلوم کی بھی ایک قسم ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو کہ سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ اس کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، تو نیچرلی اس نے اس ظلم کو سہنا ہے، برداشت کرنا ہے۔
ہے نا. اور ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ اپنا ڈیفینس کرتا ہے, اپنے آپ کو اس ظلم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ دو طرح کے مظلوم ہوتے ہیں کہ ایک تو جو کہ سچویشن ایسی ہے کہ اس میں ظاہر ہے. اب جناب زینب سلام اللہ نے جو مظلومیت کی جو تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے, تو مظلومیت وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس سچویشن میں اپنے آپ مظلوم, اصل حقیقی مظلوم یہ ہے کہ جب اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ دشمن کو اس کے اس چال میں کامیاب نہ ہونے دے. یعنی کہ اب ظاہر ہے سچویشن ایسی تھی کہ کوئی اور راستہ نہیں تھا, رسن بندھوانی پڑی جناب زینب کو, کیونکہ کوئی اور راستہ نہیں تھا. ظاہر ہے وارث نہیں تھے, کوئی مرد نہیں تھا, ایک فقط مصلحت خداوندی, چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے اس سلسلہ امامت کو جاری اور ساری رکھنا تھا, تو امام زین العابدین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس وقت شہادت کا درجہ عطا نہیں کیا اور ان کی جان کی حفاظت کی. مگر کس طریقے سے حفاظت کی ہے کہ ان کو ایک ایسے شدید تب میں مبتلا کر دیا کہ وہ غش کی حالت میں چلے گئے. تو ظاہر ہے کہ امام زین العابدین جو ہے وہ اس وقت اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ جہاد کر سکتے یا مقابلہ کرتے اور جد و جہد کر کے وہ کوشش یہ کرتے کہ میرے اہل حرم کی چادریں نہ چھینیں یا ان کے رسن نہ بندھے. مگر اس وقت جو بھاری توق اور زنجیر ان کے جی بھاری توق و زنجیر بھی تھا, اور پھر بھی خیر امام تھے, امام وقت تھے, اور امام وقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرت عطا کی ہے. مگر ان کی جو یہ قدرت ہے, اللہ نے جو بھی ان ائمہ علیہ السلام کو جو قدرت عطا کی بے اذن اللہ, بے شک, تو اللہ کے اذن کے علاوہ انہی نے کبھی بھی اپنی اس قدرت کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا. تو وہاں پہ اس وقت مصلحت خداوندی یہ تھی کہ چونکہ ظالم کے چہرے سے نقاب کو پوری طریقے سے اتارنا تھا تاکہ عوام الناس کو رہنمائی ہو سکے, وہ جان سکے کہ دیکھو ایک غلط انتخاب, ایک ظالم اور جابر حکمران کا انتخاب جو ہے وہ کتنا زیادہ نقصان دہ ہے انسانیت کے لیے, بالکل انسان کی بقا کے لیے, دین حق کے لیے. تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو اس کے حوالے سے بیدار کرنا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت امام کی اس سچویشن کو اس طریقے کا کر دیا کہ امام کو سوائے صبر کے, اور چونکہ ظاہر ہے کہ ایک ان کے ذہن میں اور ایک ان کی جو بحیثیت امام جو ذمہ داری تھی اس کو ان کو پورا کرنا تھا, اور جو امام حسین ان کے اس امامت کے حوالے سے جو امام حسین وصیت کر کے گئے تھے کہ اس سچویشن میں تمہیں کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے, فیس کرنا ہے, تو امام زین العابدین نے باوجود کی تمام قدرت رکھتے ہوئے حکم الہی, اذن الہی کے آگے سر اطاعت خم کیا. اور اب اس سچویشن میں ظاہر ہے جناب زینب کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس اسیری سے بچا سکتی, مگر اس کے باوجود انہوں نے کہا رسن بن جائے, تشہیر کرو, بازاروں میں تماشائی ہمیں دیکھیں, مگر حق کی آواز جو ہے وہ دبنے نہیں دے گی. بلند رہے. جی ہاں, زینب کی فکر کو اسیر نہیں کر سکتے, بے شک, زینب کے ارادوں کو تم اسیر نہیں کر سکتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ رسن بستہ ہونے کے باوجود جناب زینب نے کس دلیری کے ساتھ پیغام حق کا پرچار کیا ہے اور پیغام حسینی کو زندہ رکھا ہے اور دین حق کے پرچم کو سربلند کیا ہے. بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو ہمیں پیغام دیا, لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک مظلوم وہ ہے کہ جو دشمن کا ظلم سہ لے اور اس پہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے, اور ایسا لوگوں نے کیا کوفہ میں. بالکل,
وہ لوگ اسی طرح ان کا اسٹیٹس یا وہ وہی ہے جو کہ ایک ظالم کا ہوتا ہے. اس کا مطلب بالکل وہ اسی طرح سے گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایک ظالم جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کی سزا ملتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو خاموش ہو جاتے ہیں ظالم کے ظلم پر کمپرومائز کر لینا، بالکل وہ صحیح کام نہیں ہے. اس لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ہمیں پیغام دیا کہ بے شک تم پہ ظلم ہوتا رہے لیکن تم حق کی آواز کو بلند رکھنا، اپنی مظلومیت کی فریاد کو بلند کرتے رہنا، جو تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کو لوگوں سے آگاہ کرتے رہنا. بے شک بالکل بہت ہی بجا آپ نے فرمایا. تو آپ اس کو ہم آج کل کی زندگی میں کیسے ہم اپلائی کریں گے؟ جیسے عام خواتین ہوں ہم، تو ہم اس حق کی آواز کو آج کل کے دور میں کیسے لے سکتے ہیں؟ بالکل نبیلہ بہن، ظاہر ہے کہ جناب زینب کا کردار جو ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے، اور ہر زمانے میں ان کے کردار سے جو ہے وہ انسان مستفید ہو سکتا ہے. کہ آج کے زمانے میں بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ جابر اور ظالم حکمرانوں کا دور ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی کہ اس دور میں کہ جہاں پر وہ زمانہ آ جائے گا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ایمان کو زندگی کے سکون کے لیے اور راحت کے لیے بیچ ڈالیں گے، یعنی کہ ایمان کو پسے پشت رکھ دیں گے اور اپنے کمفرٹ کے لیے جو ہے وہ ایمان کو قربان کر دیں گے. تو ایسی صورت میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں کہ جہاں پر تمہارے لیے جو ہے وہ غریبی جو ہے وہ کی وجہ سے تم اپنے امیری کی راحت کے لیے تم اتنی بڑی قربانی دو، بہتر وہ ہے کہ جو انسان غریبی کو پسند کرے اور ایمان کو کمپرومائز نہ کرے بلکہ اس غریبی اور ناراحت کو مقدم جانے. تو یہ صحیح معنوں میں مومن انسان ہے کہ جو کہ اس سچویشن میں کمپرومائز نہ کرے اپنے حالات سے، جو بھی سچویشن ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ ہم لوگ اس زمانے میں اتنا ہمارے اندر جو ہے وہ دنیا کی آسائشوں کے ہم ایسے اسیر ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی آزادی اور فریڈم کھو بیٹھے ہیں. ہم آپ دیکھیے کہ مسلسل صرف ایک کے اسیر نہیں ہیں، نفس کے اسیر ہیں، ذات کے اسیر ہیں، ہم جو ہیں وہ دولت کے اسیر ہیں، ہم آرام عیش و آرام کے اسیر ہیں. یعنی کہ ہم نے ایک اس کی اسیری کو قبول نہیں کیا کہ ہم اللہ کے اسیر ہو جاتے. ہم نے ایک اس کی اسیری کو قبول نہیں کیا تو ہم نے کتنی اسیریوں کو اپنے اوپر سبحان اللہ بے شک وہ کر لیا ہے. حالانکہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کا اسیر بنا دے تو اللہ کہتا ہے یہ انسان آزاد ہے، یہ کسی کی اسیری میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ آزادی پسند ہے، حریت پسند ہے. اصل آزادی یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کے ان تمام زنجیروں کو جو دنیاوی اسیری کی زنجیریں ہیں ان کو توڑ کے صرف اس کی اطاعت کی زنجیر کو اپنے گرد باندھ لے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یہ انسان آزاد ہے، پھر اس کو کوئی اسیر نہیں کر سکتا. اور جناب زینب کے کردار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسیوں سے تم نے جسم ہی کو تو باندھا تھا نا، روح کو باندھ سکے؟ بالکل روح آزاد ہے. اور اصل انسان کی کامیابی یہ ہے کہ اس کی روح آزاد ہونی چاہیے. چاہے جسم اسیر ہو جائے تمہارا کہ بظاہر تم رسن بستہ ہو، بظاہر تم مظلومیت کا شکار ہو، مگر تمہاری روح کو اسیر نہیں ہونی چاہیے. آج کے زمانے میں نبیلہ بہن ہماری روح اسیر ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گی اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں کہ دولت کے اسیر کیسے ہیں، اپنی ذات کے اسیر کیسے ہیں. اس صورت میں ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے کمفرٹ کو مقدم جانتے ہیں کہ عیش و آرام کی زندگی ہونی چاہیے، بہترین غذا ہم کھا رہے ہوں، ہمارے پاس دنیا کی ہر آسائش ہو. یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری سورس آف انکم کیا ہے.
ہم اپنی زبان کی لذت پر جو ہے جاتے ہیں، اس کی اپنی وقتی شہوت کی تسکین کی لذت کے لیے ہم جو ہے رانگ رائٹ جو بھی ہوتا ہے وہ عمل کرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چند لمحات کی جو زبان کی لذت ہے، وہ غذا جو ہم کھا رہے ہیں وہ ہماری حرام غذا تو نہیں ہے۔ حالانکہ اسی حوالے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بھی پیغام ملتا ہے کہ جب یہ کوفہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بھوکے پیاسے بچے ہیں، تو انہوں نے کھانا اور کھجوریں اور پانی لا کے جب دیا تو جناب زینب نے کہا کہ ہم صدقہ ہم پر حرام ہے اور اب ہم بھوکے رہ لیں گے مگر حرام غذا منہ میں نہیں جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں کتنا عظیم میسج۔ اور دیکھیں بالغ تو ٹھیک ہے کیونکہ ان کے واجب وہ اس کا ایک واجبات کے حوالے سے ایک احکام الہی کی پابندی ہوتی ہے، لیکن بچوں کو بھی انہوں نے کہا کہ بچوں کے بھی شکم میں حرام غذا نہیں جائے گی۔ کتنا خیال ہے انہوں نے کہ بچوں کے معاملے میں بھی احتیاط برت رہے ہیں۔ بالکل، کیونکہ ظاہر ہے کہ اولاد آپ کا ثاثہ ہے، اولاد کی اگر آپ صحیح تربیت نہیں کریں جو کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے تو روز محشر آپ کو صرف اپنی ذات کے لیے جواب دے نہیں ہونا، اپنی اولاد کے لیے بھی جواب دے ہونا ہے۔ تو حرام سے اگر آپ پرورش کریں گی تو ظاہر ہے ان کا وہ کریکٹر صالح نہیں ہوگا، پھر وہ شیطانی کریکٹر ہوگا، رحمانی کریکٹر نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ اتنی کمفرٹیبل لائف میں بھی کیا کبھی ذرا سی لذت کے لیے ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ حرام غذا ہمارے پیٹ میں نہ جائے، ہم جو ہے وہ صبر کر لیں، برداشت کر لیں؟ وہاں پر پیاس کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے، اس حد تک بھوک کی شدت تھی کہ جناب زینب جو تھیں بیٹھ کے نماز ادا کرنے لگیں، اتنی ویک ہو گئی تھیں، اپنا کھانا اتنی کمزور ہو گئی تھی جناب زینب کہ وہ کھڑے ہو کے نماز تک ادا نہیں کر سک رہی تھیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے حرام غذا کو جو ہے قبول نہیں کیا۔ کیا پیغام میری بیوی دے رہی ہیں؟ اور آج کے زمانے میں ہم اپنے آپ کو حسینی کہیں اور پھر ہم ان چیزوں پر فوکس نہ کریں کہ ہمارے اوپر تو یہ کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر ہم جو ہیں ان چیزوں کو برگرز ہیں جو بھی حرام غذائیں ہیں کہ ان چیزوں کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو غذا موجود ہے، بھوکے ہم نہیں مریں گے، ہم دوسری چیزوں سے دوسری چیزوں سے اپنی زبان کی لذت کی اس کی جو کہ پیاس کو بجھا سکتے ہیں، مگر آپ یہ دیکھیے کہ ہم ان چیزوں کی طرف فوکس نہیں کرتے اور پھر ہم جناب زینب کے اوپر ہم گریہ کریں اور روئیں ان کے مصائب پر، تو ہم فقط ان کا اتنا بڑا یہ جو ایثار اور قربانی ہے فقط اس لیے تھوڑی ہے کہ ہم صرف گریہ کریں، نہیں، درس حاصل کریں، ان کے کردار کو اپنے کردار میں ان کے کردار کو ڈھالیں جو کہ ممکن ہے۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ روحانی اس کو نہیں اپنا سکتا، مگر فرماتے ہیں کہ جسمانی، ائمہ فرماتے ہیں کہ جسمانی عمل کو ہر انسان کے لیے ممکن ہے، کیونکہ کیوں اللہ نے پھر ان کو رہبر بنا کے بھیجا، ہادی بنا کے بھیجا، نمونہ بنا کے بھیجا کہ تم ان کے ظاہر کو اپناؤ، کہ جو ان کی ظاہر کی زندگی ہے کس طریقے کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، ان کے ظاہر کو اپناؤ، ان کی جسمانی زندگی کو اپناؤ کہ کس طریقے سے انہوں نے جسم کی حفاظت کی ہے، حرام فعل سے، حرام غذا سے کس طریقے سے بچایا ہے۔ تو ہم جو ہے ائمہ علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کردار سے اپنی ظاہری کردار کو تو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں نا، اور جب ہم نے اپنے ظاہری کردار کو ان کے کردار جیسا بنا لیا تو روح تو خود بخود ہی پاک ہو جائے گی۔ بے شک، بہت خوبصورت ایک پوائنٹ جو کہ ایوری ڈے لائف میں جو میں ذہن میں آتا ہے اور اکثر سننے بھی آتا ہے کہ کچھ خواتین جیسے اکثر کمپلین کرتی ہیں کہ شوہر نے جیسے گھر میں کوئی ضروریات پوری نہیں کی، یا ان کی جو بھی آج کل دنیا کے حوالے سے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دنیا کے اسیر ہو گئے ہیں، دنیا کے حوالے سے جو ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں تو اس پہ یہ کہہ دیا جملہ کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے اس گھر میں، تو آپ اس کو کیسے بیان فرمائیں گی؟ کیونکہ وہ اس کو اسی حوالے سے کنیکٹ کرتی ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ظالم مظلوم جو ہے اس کو ظلم برداشت نہیں کرنا، تو ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں پہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں ایک اور قدم آگے بڑھانا ہے۔ تو میں یہ کانسیپٹ تھوڑا سا یہاں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو پیغام دیا ہے وہ کس حوالے سے پیغام دیا ہے؟
نبیلہ بہن اس کے لیے یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے اور وہ خود اپنے اندر یہ فکر پیدا کر سکتا ہے کہ آیا جو یہ اسٹیٹمنٹ وہ دے رہا ہے اس میں کتنا حق بجانب ہے، کہ وہ ظلم کی کیا ڈیفینیشن ہے، مظلوم کی کیا ڈیفینیشن ہے، کس کو مظلوم کہا جاتا ہے۔ مظلوم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری خواہشات نفسانی چونکہ پوری نہیں ہو رہی ہیں لہٰذا ہم مظلوم ہیں، تو اس معاملے میں تو اگر نعوذ باللہ کہا جائے تو نعوذ باللہ ذات رب العزت ظالم ہے، کہ جو ہمیں یہ ترغیب دے رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے خواہشات نفسانی کے اوپر قابو پاؤ اور اس کو سرکش نہیں بناؤ۔ تو ظاہر ہے آپ دیکھیں نا، آپ کتنا بڑا گناہ آپ سے اس جملے میں ہو رہا ہے کہ آپ کی چونکہ آپ کا شوہر آپ کی خواہشات پوری نہیں کر رہا۔ کون سی خواہشات پوری نہیں کر رہا؟ جو مادہ چیزوں کی ہے، مادیات کی چیزیں ہیں، وہ کمفرٹ آپ کو نہیں دے رہا ہے، وہ بھی آپ کے اعتبار سے، کہ انسان کے اندر تو وہ ہے نا کہ لالچ اور ہرس، کہ وہ جتنا بھی دیا جائے اور وہ کسی طریقے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی اچھا ہمارے گھر میں جو ہے وہ ہے فلاں کے پاس ہم سے زیادہ بہتر ڈریس ہے، ہم سے زیادہ بہتر لباس ہے، ہم سے زیادہ بہتر کمفرٹیبل لائف ہے، بڑا مکان ہے، تو ظاہر ہے تو پھر اب اس حساب سے اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے کہ اس کے شوہر نے تو اس کو یہ عطا کیا اور ہمارے شوہر نے، تو یہ بہت ہی بچگانہ اور جاہلانہ اور شیطانی فکر ہے کہ انسان اس طریقے سے سوچے کہ خواہشات نفسانی پر وہ سمجھے کہ ظلم ہے، میں مظلوم ہوں۔ نہیں، مظلوم وہ ہے کہ جس کی روح کو جو ہے وہ اس پر اس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے کہ جو حق انسانیت ہے، جو حق انسانیت ہے اگر ادا نہیں ہو رہا۔ فار ایگزامپل اگر کوئی شوہر ایسا ہے کہ جو اپنی اور اسلام نے جو اس کی باؤنڈریز بنائی ہیں وہ بھی شوہر کی استعداد کے حوالے سے ہیں، کہ جو تمہارے شوہر کی ارننگ ہے نیچرلی اس کو دیکھتے ہوئے اگر وہ تمہاری حق تلفی کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر بھی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرو کہ بھئی میرا وہ افورڈ کر سکتا ہے مگر وہ میری حق تلفی کر رہا ہے۔ مگر جب اس کی استعداد ہی نہیں ہے اور وہ اپنے حد الامکان وہ کر رہا ہے، مگر چونکہ تمہارے خواہشات نفسانی بہت زیادہ ہیں اور تم سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے اور تم اپنے آپ کو مظلوم قرار دو، تو یہ سوائے مذاق کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان اپنا خود ہی تمسخر اڑا رہا ہے۔ بالکل ظاہر ہے آج کے حوالے سے یہ پوائنٹ نہیں تھا، لیکن چونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک اس پوائنٹ آف ویو کو بھی ہم کلیئر کر لیں، اپنی ایک سوچ جو ہے، اور یہ میں تو سمجھتی ہوں کہ غرور اور خود پسندی کی نشانی ہے کہ جو اپنا بس دنیا پسندی جی بالکل۔ ایک تقریباً ہمارا وقت جو ہے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جیسے ابھی آپ نے بھی سورہ بقرہ کی آیت کی ریفرنس دی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور آپ نے کہا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے تھرو آؤٹ جو ان کی تحریک تھی اس میں سوائے خدا کے کسی سے مدد نہیں مانگی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ثابت قدمی کی نشانی ہے، یہ ایمان کے بلند جو درجہ ہے اس کے جب انسان ایمان کے اس بلند درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس طرح کی سوچ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے؟ بالکل، یہ حریت کی نشانی ہے، آزادی کی نشانی ہے کہ جب انسان تمام اپنی دنیاوی تمام زنجیروں کو توڑتا ہے اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کو مقدم سمجھتا ہے، تو ظاہر ہے پھر زمانہ اس کی نظر میں ہیچ ہے۔ جیسے کہ پدر بزرگوار جناب زینب مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے کیا دنیا کا کانسیپٹ ہے کہ یہ ہیچ ہے، یہ دنیا کی آسائشیں، دنیا کی لذتیں یہ وقتی لذتیں ہیں،
یہ ابدی نہیں ہے، اور تم ابدی چیزوں کے لیے ابدی نعمتوں کو قربان کر رہے ہو اس 4 دن کی لذتوں کے لیے۔ یہ تمہاری عقل جو ہے وہ کس طریقے سے اس بات کی اجازت دے؟ اگر تمہارے اندر شعور ہو، تمہارے اندر عقل ہو، تمہارے یہاں تدبر ہو، تفکر ہو، تو پھر تم جو ہے وہ بہتر چیز کی طرف راغب ہوگے، چاہے جائے کہ اس چیز کے لیے تم اپنے آپ کو جو ہے اپنی زندگی کو صرف کر دو گے کہ بس جو وقتی تمہیں سیٹسفائی کر سکے۔ تو امام نے کس طریقے سے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ طلب دنیا بہت ہی انسان کا سطحی لیول ہے، کہ بہت ہی پست انسان ہے جو طلب دنیا کی خواہش کرتا ہے۔ اصل طلب جو ہونی چاہیے وہ کس کی ہونی چاہیے؟ اپنے رب کی طلب ہونا چاہیے، جو صبر کا عظیم تر جو درجہ ہے، جس کو دعائے کمیل میں بھی مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ اے پالنے والے، میں فرض کروں کہ تیرے عذاب کو تو میں برداشت کر لوں، مگر تیری جدائی کو میں برداشت نہیں کر سکتا، کیسے اس پہ صبر کروں گا؟ اس پہ میں کیسے صبر کروں گا؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کلمات ہے کہ اگر انسان ان کلمات پر غور و فکر کرے تو انسان جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو ہیچ سمجھے گا۔ دنیا تو اس کے نگاہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھے گی، کیونکہ اس کا عظیم تر مقصد اس قرب الہی کو پانا ہے کہ جس کے اندر سوائے کامیابی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیاب ہے وہ انسان کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پیور کر لیا، پاک کر لیا۔ کس طریقے سے پاک کیا؟ تمام ان زنجیروں کو توڑ دیا، اپنے آپ کو دنیا کے تمام آسائشوں سے آزاد کر کے اور ذات رب العزت کی طرف رجوع کیا۔ کس طریقے سے یہ کیفیت پیدا ہوگی؟ وذکر اسم ربہ فصلی، کہ ہر وقت یاد رب تمہارے دل میں رہنی چاہیے، اور اس کی عبادت تم کرتے رہو گے تو تمہارے اندر یہ پاور پیدا ہو جائے گی کہ تم جو ہے وہ اپنے آپ کو تمام قید و بند سے آزاد کر کے اس کے مقید ہونے پر اور اس ذات کے تم جو ہے وہ قیدی ہونے پر تم فخر محسوس کرو گے۔ بے شک۔ تو حقیقی صبر جو ہے وہ ایمان کی پختگی سے حاصل ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اگر ہمارے اندر ایمان کی پختگی ہے تو پھر ظاہر ہے ہمارے اندر صبر بھی پیدا ہوگا۔ اور جیسے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی یہی ڈسکس کیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جس صفت پہ، صفت حمیدہ پہ ہم نظر ڈالیں، وہ صرف اس لیے ان کے اندر موجود تھی کیونکہ ان کے اندر ایمان کی پختگی تھی۔ بے شک۔ اور اس کے تو ایمان کی پختگی پہلے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ سب سے بڑا میسج، سب سے بڑا پیغام جناب زینب کا یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اسٹرانگ بنائیں، خدا سے نزدیک ہوں، رب العزت کے معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پھر اور جو رابطہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کو اسٹرانگ بنائے، کیونکہ جب اس کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے انسان کا تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو منتقل کر دیتا ہے۔ بے شک۔ اور پھر اس میں وہ ہوتا ہے کہ ہر ظلم و جور جو دنیا اس کے اوپر کرتی ہے اس پر وہ ثابت قدم ہوتا ہے، نو کمپرومائز، اور آخر ظالم خود مجبور ہو جاتا ہے ایکسیپٹ کرنے میں۔ آپ دیکھیں یہ جناب زینب کی کامیابی ہے کہ یہ پیکر صبر، یہ جناب زینب کے صبر کا ثمر تھا کہ ظالم نے ایکسیپٹ کیا، مجبور ہوا وہ، کہ پھر اس نے جناب زینب کو جو ہے وہ آزاد کیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ کوئی صورتحال نہیں ہے کہ میں ان کو بزدل بنا دوں یا میں ان کے ارادوں پر حاوی ہو جاؤں۔ وہ نہیں فتح کر سکا، وہ قلوب پہ فتح نہیں کر سکتا، جسم پر اس نے وار کرنے کی کوشش کی ہے، مگر جناب زینب کی قوت ارادی اور ایمان کا استحکام جو تھا اس کی وجہ سے وہ نہیں، جسم کو بھی زیادہ دیر تک اسیر نہیں کر سکا۔ بے شک۔ ڈرتا تھا کتنا سید سجاد سے یزید، بیمار کو بغیر رسن کے نہیں رکھ سکا۔ بے شک۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ کردار تھے، عظیم کردار تھے کہ جن کو اس نے اسیر بھی کیا مگر پھر بھی وہ اپنا
قیدی نہیں بنا سکا. بالکل. اور وہی کہ جب ہم معرفت رب ہمارے اندر محبت خدا پیدا ہوگی تو ظاہر ہے پھر ہمارے اندر دوسری محبتیں نہیں آئیں گی، تو خود بخود ہمارا جو ایک کنسنٹریشن ہے، ایک رابطہ ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ قائم ہوگا. کیونکہ کہتے ہیں نا ایک دل میں دو محبتیں قائم نہیں ہو سکتی. بالکل. یہاں اس میں دنیا کی محبت ہوگی اور یہاں خدا کی محبت. تو اس حوالے سے ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. ایک لاسٹ بس سوال تو نہیں کہوں گی، ایک لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم دیکھی جائے گی جب وقت آئے گا. امام علی علیہ السلام نے ہم سے وعدہ کیا کہ روز محشر وہ ہماری شفاعت کریں گے. ہماری بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہم کنیزیں ہیں، ہم خود کو سمجھتے ہیں، ہم ان کی عزاداری کرتے ہیں، تو وہ ہماری شفاعت کریں گی. تو اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ فرض کرے ہم شفاعت کر بھی دیں، رسول خدا اور پروردگار بھی شاید ہمیں اگر ان کے کہنے پہ معاف کر بھی دیں، تو ہم کیسے جنت میں جا کے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو یا رسول خدا کو اپنا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے آپ کے بچوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا؟ بالکل. کس حوالے سے آپ نے یہ کہا کہ نہیں، میں تو ویسے ایک جنرل پوائنٹ پوچھ رہی ہوں کہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ بلیورز کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ جو فالوورز ہیں اہل بیت اطہار کے. جی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت مان سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے. ہاں، اور عمل جو ہے وہ ان کے برعکس ہے. بالکل. تو ظاہر ہے کہ جناب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ وہ شافع محشر ہیں اور وہ شفاعت کریں گے. اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اپنے شیعوں کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی. تو بات یہاں پہ کیا ہے؟ لفظ شیعہ. بالکل. کہ شیعہ جناب فاطمہ سلام اللہ نے جن شیعوں کی بخشش کا وعدہ کیا ہے وہ اسٹینڈرڈ شیعہ کا وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں یا جو نگاہ بی بی میں ہے. جب پوچھا گیا مولا کائنات سے کہ ڈسکرائب کیجئے کہ آپ کے شیعہ کیسے ہونے چاہیے یا کیسے آپ کے شیعہ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے شیعہ وہ ہیں کہ جن کا شکم حلال غذا سے پر ہوگا، جن کے چہروں پر خوف الہی سے آنسو جو بہیں گے تو ان کے رخساروں پر وہ لکیریں بن جائیں گی ندامت کی کہ جو کہ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی. تو پہلے ہم وہ شیعہ بنیں کہ جن شیعوں کی شفاعت کی ذمہ داری بی بی نے لی ہے. تو بے شک 100% یقین کامل ہے کہ ہماری شفاعت بی بی کریں گی، کیونکہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں. مگر جو کہ خطائیں ایسی ہیں کہ جو کہ لا علمی میں سرزد ہو گئیں یا ہم نے اس کی انٹینسٹی کو نہیں سمجھا، اس کی ہمیں صحیح سے معرفت نہیں تھی اور ہم سے وہ گناہ سرزد ہو گئے. مگر ایک یہ کہ ہم ہر گناہ دلیری سے کرتے جائیں اور یہ اطمینان ہو کہ بی بی شفا دے دیں گی، تو پھر اس کا مطلب ہے معرفت ہی نہیں ہے اہل بیت کی ہمیں. جیسے کہ حجاب ہی ایک پوائنٹ ہے، اگر اسی کو ہی ہم لے لیں تو چلیں. پھر اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم آئندہ اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے. ہمارے وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے. بہت بہت شکریہ محترمہ پرویز صاحبہ، آپ نے بہترین انداز میں اور اپنی پوری صحیح کے ساتھ اس صبر جناب زینب سلام اللہ علیہ پر گفتگو فرمائی ہے. بس ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کوالٹی کو، ان کی صفت کو اپنے اندر پیدا کر لیں اور ہم بھی اپنا کردار ان تک تو جیسا تو نہیں بنا سکتے، مگر کوشش کریں کہ ہم ان کے ان تمام پیغامات جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں اس حوالے سے ہم ان پر عمل کریں. بہت بہت شکریہ. کہتے ہیں نا آدمیت کو ناز ہے جس پر وہ تقدس مآب ہیں. زینب وہ جس سے منزلت ہاشمی رہی، زینب وہ شمع حق جو ہوا میں تھمی رہی، زینب ستم کی جس پہ نہ کوئی کمی رہی، زینب جہاد راہ خدا میں جمی رہی، زینب کو قید دروں سے مضروب نہ کر سکے، زینب کو اہل ظلم نہ مرعوب کر سکے، زینب وہ جس کے عہد سے
قائم ہے بزم دیں، زینب وہ جس کے صبر سے باقی ہے یہ زمیں، زینب وہ جس کی مثل نہ ہوگی کبھی کہیں، زینب وہ جس کی فوج ہے دنیائے مومنین، زینب کی درسگاہ ہے بزم غم حسین، زینب کو ہے عزیز بس ماتم حسین، زینب جو بے ردا گئی دربار عام میں، زینب سے تھر تھری تھی یزیدی نظام میں، زینب کیے ہوئے تھی جو ضبط ازدحام میں، زینب کے دم سے صبح قیامت تھی شام میں، زینب وہ سیف اس صبر کے جوہر دکھا گئی، زینب وہ سیف جو صبر کے جوہر دکھا گئی، زینب کی آہ تخت کو تختہ بنا گئی۔ بس ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔